السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی منصور اور آپ کا سواگت کرتا ہوں دن ریفلیکشن چینل میں۔ ایک ایسا کینیڈین ڈاکٹر اللہ کی ذات سے انکار کرتا تھا، لیکن اس کو ریسرچ کے دوارا ایسی بات کا پتہ چلا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر اور سائنٹسٹ جیسے جیسے ریسرچ کرتے جاتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں تو اسے 1400 سال پہلے ہی اللہ نے بتا دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ چلنے کے باوجود بھی نہیں ظاہر کرتے۔ اس ڈاکٹر نے کیا ریسرچ کیا اور اسے کیا پتا چلا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا؟ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک کینیڈین ڈاکٹر جو خدا کی ذات سے انکاری تھا، لیکن ایک دن اپنی ایک ریسرچ کے دوران اس نے قرآن کا ایک ایسا معجزہ تلاش کر لیا جس کی بدولت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ مشہور ڈاکٹر کون تھا اور وہ معجزہ کیا تھا؟ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں۔ ڈاکٹر کیتھ مور وہ محقق تھے جن کی کتاب پڑھے بغیر کوئی ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ آخر اسلام میں ایسی کیا بات ہے جس کے سامنے یہ نامور سائنسدان بھی سرنڈر کرنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں۔ ہم اسلام کے دائرے میں آنے والے عام لوگوں کی بات نہیں کرتے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں کئی جلدوں کی کتاب میں سمیٹنا ممکن بھی نہیں۔ ان کا اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا جذباتی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، مگر سائنسدان عموماً کسی مذہب یا مافوق الفطرت قوت کو مانتا ہی نہیں، اس لیے وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ ناقابل انکار حقائق کا مشاہدہ کیے بغیر نہیں کر سکتا۔ جب قرآن پاک اور مستند احادیث مبارکہ سے جنین کے بارے میں حاصل کی گئی معلومات یکجا ہو کر انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تو انہیں پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کے سامنے پیش کیا گیا۔ تب جو انہوں نے دیکھا تو وہ ان کے لیے ایک حیران کن تحقیق تھی۔ ڈاکٹر کیتھ مور یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے سربراہ یعنی ایمبریولوجی کے پروفیسر تھے۔ جب وہ تمام معلومات ڈاکٹر کیتھ مور کے سامنے رکھی گئی تو محتاط مطالعے کے بعد ڈاکٹر کیتھ مور نے کہا کہ قرآن اور احادیث کی بیان کردہ معلومات کا زیادہ تر حصہ جدید سائنسی معلومات کے عین مطابق ہے اور اس میں بالکل بھی کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. قرآن کی جس آیت کو پڑھنے پر خدا کی ذات سے انکاری ڈاکٹر کیتھ مور پر حیرت ناک انکشاف ہوا، وہ آیت یہ ہے: پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے جمے ہوئے خون کے ایک لوتڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ یہاں عربی لفظ علق استعمال ہوا ہے جس کا ایک مطلب تو خون کا لوتڑا ہے، جبکہ دوسرا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو چمٹ جاتی ہو، جیسے جونگ یعنی لیچ جیسی کوئی شے۔ ڈاکٹر کیتھ مور کو علم نہیں تھا کہ حمل کے ابتدائی مرحلوں میں جنین یعنی ایمبریو کی شکل جونگ یعنی لیچ جیسی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے نہایت طاقتور اور حساس آلات کی مدد سے جنین یعنی ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے ابتدائی مراحل کا بڑے محتاط انداز میں مطالعہ کیا اور پھر ان تصاویر کا موازنہ جونگ کے خاکے سے کیا تو وہ ان دونوں کے درمیان غیر معمولی مشابہت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی طرح انہوں نے جنین کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جو قرآن پاک سے تھیں اور جن سے وہ پہلے واقف نہیں تھے۔ 1981 میں سعودی عرب کے شہر دمام میں منعقدہ 7ویں میڈیکل کانفرنس کے دوران ڈاکٹر کیتھ مور نے کہا کہ میرے لیے نہایت خوشی کا مقام ہے کہ میں نے قرآن میں انسان کی دوران حمل نشو و نما سے متعلق پیش کردہ نکات کی وضاحت کرنے میں مدد کی۔ اب مجھ پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ ساری معلومات محمد تک خدا نے پہنچائی ہے، کیونکہ کم و بیش یہ سارا علم نزول قرآن کے کئی صدیوں بعد ہی دریافت کیا گیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بلا شبہ خدا کے رسول ہی تھے۔
ڈاکٹر مور نے اپنی کتاب تعمیر انسان کے تیسرے ایڈیشن میں القا کا مرحلہ بیان کیا ہے اور جونگ اور القا کی تصاویر ساتھ ساتھ دی ہیں، جنہیں دیکھ کر پہچاننا مشکل ہے کہ ان میں ایمبریو کون سا ہے اور جونگ کون سی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید دوسری زندگی پر دلیل دیتے ہوئے کس خوبی سے ایمبریو کے مراحل بیان کر رہا ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو خون کا ایک لوتڑا بنایا، پھر لوتڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہم نے لوتڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت دے دی۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پروفیسر کیتھ مور نے اعتراف حقیقت کرتے ہوئے کہا کہ ایمبریولوجی کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ جدید سائنسی معلومات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، اور اگر یہ سوالات مجھ سے 30 سال پہلے پوچھے جاتے تو شاید میں آدھے سوالوں کا جواب دینے ہی کے قابل ہوتا، کیونکہ اس وقت تک جدید سائنسی معلومات کی کمی تھی۔ پروفیسر مارشل جانسن کا شمار امریکہ کے نمایاں ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ ان سے جب قرآن مجید کی ان آیات پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا جو جنینیات کے مراحل سے متعلق ہیں، تو شروع میں انہوں نے کہا کہ قرآن کے بیان کردہ ایمبریولوجی کے مراحل سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی طاقتور قسم کی مائکروسکوپ موجود تھی، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا اور مائکروسکوپ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے کئی صدیوں بعد ایجاد ہوئی تھی، تو وہ مسکرائے اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ پہلی مائکروسکوپ جو ایجاد ہوئی تھی وہ کسی بھی چیز کو 10 گنا سے زیادہ بڑا کر کے نہیں دکھا سکتی تھی، اور پھر اس کی تصویر بھی واضح نہیں تھی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ بحیثیت ایک سائنسدان میں صرف انہی چیزوں کے متعلق اپنی رائے دیتا ہوں جن کو میں خصوصیت سے دیکھ سکتا ہوں۔ میں قرآن مجید کے ان الفاظ کو سمجھ سکتا ہوں جن کا ترجمہ میں نے پڑھا، جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی۔ اگر میں خود کو اس خاص زمانے میں لے جاؤں ان چیزوں کی تشریحات و توضیحات کے ساتھ جو آج میں جانتا ہوں، تو میں ان چیزوں کی وضاحت نہیں کر سکوں گا جن کے متعلق آج ہمیں معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ سے یہ تمام اطلاعات پہنچائی ہے، میں اس کے غلط یا جھوٹا ہونے کی کوئی شہادت نہیں پاتا۔ اس عقیدے کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ وحی الہی تھا۔ قرآن میں موجود باتیں صدیوں کے بعد بھی صحیح قرار پائی ہیں، جو اس بات کو تقویت دیتی ہیں کہ قرآن مجید کا ماخذ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ دیکھا دوستو، ڈاکٹر اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کی کتاب پڑھے بنا کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تھا۔ اس ڈاکٹر نے قرآن کے آگے خود کو سرنڈر کر دیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کل ملیں گے ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔